السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ نحل کے رکوع نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ اور بے شک لکم تمہارے لیے فی الانعام چوپایوں میں، مویشیوں میں، لعبرہ ضرور عبرت ہے، مقام غور و فکر ہے۔ نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما جو فی بطونہم کے پیٹوں میں، من بین فرث والدامن ان کی آنتوں اور خون کے درمیان سے، لبنن دودھ، خالصاً خالص، سائغاً فرحت بخش، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ مویشیوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ غور و فکر کریں کہ ہم کیسے ان کے پیٹوں کے اندر سے، آنتوں اور خون کے درمیان سے بڑا پیارا خالص دودھ نکال کر تمہارے لیے لاتے ہیں، جسے پینے والے بڑے فرحت محسوس کرتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے توانائی کا ایک ذریعہ بنایا۔ ومن اور سے ثمرات پھل، النخیل کھجور، والعناب اور انگور، تتخذون تم بناتے ہو، منہ سے سکرا شکر، ورزقا حسنا اور دیگر عمدہ غذائیں بھی۔ ان فی ذالک اس میں بھی لآیۃ ضرور نشانی ہے، لقوم یعقلون عقل رکھنے والوں کے لیے۔ کھجور اور انگور کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس سے تم شکر بھی نکالتے ہو، یعنی میٹھا حاصل کرتے ہو، اور بھی کھانے کی عمدہ چیزیں تم کھجور اور انگور سے بناتے ہو۔ واوحا اور وحی کی ربو کا آپ کے رب نے، للنحل شہد کی مکھی کی طرف۔ اب یہ آیت مبارکہ نمبر 68 جو ہے وہ اس صورت کی وجہ تسمیہ بھی ہے۔ اس آیت میں بیان کی گئی کہ مکھی جو شہد کی مکھی ہے وہ شہد کیسے بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے وحی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، انتخذی یہ کہ تم بناؤ، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، ایک تو اونچے اونچے پہاڑوں میں گھر بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی بات۔ وہی سے مراد یہ ہے کہ الہام کرنا، اللہ کا دل میں بات ڈال دینا۔ ومن الشجر اور درختوں پر، جو بلند بلند درخت ہوتے ہیں، ومما یعرشون اور جو لوگوں نے اونچی بیلیں چڑھا چڑھا کر چھپر بنائے ہوتے ہیں گھروں کے سامنے، ان پر بھی، یعنی اونچائی پر گھر بنانے کا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خیال ڈال دیا۔ اور پھر پھر کلی کھاؤ، من سے کلی ثمرات ہر پھل سے کھاؤ، ہر پھل کا رس چوسو، فاصلو کی پس چلتی رہو، سبولا رستوں پر، ربی کی آپ کے رب کے، ذلولا جو اللہ نے آسان کر دی ہیں، جو اللہ نے رستے تمہارے لیے آسان کر دی ہیں، ان آسان آسان رستوں پر چلتی ہوئی ہر پھل پر جا کر بیٹھو، اس کا رس چوسو، اس کو کھاؤ۔ یا خروجو پھر نکلتا ہے، من بطونہا اس کے پیٹ سے، شراب ایک ایسی پینے کی چیز، مختلف الوانہ اس کے رنگ ہیں، یعنی شہد کے رنگ بھی مختلف مختلف ہیں، فی اس میں شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے، ان بے شک فی ذالک ضرور اس میں لآیۃ نشانی ہے، لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں 3 نشانیوں کا ذکر فرما دیا۔ ایک تو مویشیوں سے دودھ حاصل کرنے کا بیان فرمایا، دوسرا یہ کہ کھجور اور انگور کو پیدا فرمانے کو اللہ نے اپنی نشانی فرمایا، اور تیسرا یہ کہ شہد کی مکھی کیسے شہد بناتی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ خلقکم تمہیں پیدا کیا، ثم پھر یتوفاکم تمہیں موت دے گا، ومنکم اور تم میں سے جو یردو لوٹا دیے جاتے ہیں، الی طرف ارذل الامور ایسی عمر جو ناقص ترین عمر ہے، رذیل عمر بھی کہا جاتا ہے، تو ایسی جو ناقص ترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، لکی تاکہ لا یعلم وہ علم نہ رکھے، بعد علم شیء ہر چیز کا علم رکھنے کے بعد بھی، یعنی جب وہ جوانی میں تھا تو اس کے پاس بہت سے علوم تھے، بہت کچھ وہ جانتا تھا، دنیا کے بھی ہنر جانتا تھا، کتابوں کے پڑھائی لکھائی بھی جانتا تھا، قرآن پاک کے علوم کو جانتا تھا، ہر چیز کا علم رکھنے کے باوجود جب وہ عمر آتی ہے تو وہ ہر چیز بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس عمر کی طرف لوٹایا کہ وہ بے بسی کا جو ایک عالم ہے اس کو پتہ چل جائے کہ انسان بے بس ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم قدیر بڑا علم والا، بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ رکوع نمبر 9 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 10 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔